پیش خدمت ہے مایہ ناز مصنف شوکت صدیقی کے قلم سے معاشرے کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حقائق کو اجاگر کرتی انعام یافتہ ناول خدا کی بستی راجا اور نوشا کی کہانی۔ دونوں لمحہ بھر کھڑے کانپتے رہے۔ ان کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ راجا نے ہمت سے کام لیا، پنجوں کے بل اٹھ کر زینے کی چٹخنی کھولنے کی کوشش کی، مگر گھبراہٹ میں ہاتھ بے تکاب پڑا۔ گہری خاموشی میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی، دونوں کا دم نکل کر رہ گیا۔ اسی وقت نورا نے کروٹ بدلی اور اپنی پیٹھ کھجانے لگا۔ جب نورا خراٹے بھرنے لگا تو راجا پنجوں کے بل پھر اٹھا۔ اس دفعہ اس نے چٹخنی کھول دیا، آہستہ سے ایک پٹ کھولا، دروازہ چرچرایا۔ راجا نے دل ہی دل میں دروازے کو ایک گندی سی گالی دی۔ دونوں زینے میں داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئے۔ دور تک چٹیل چھت پھیلی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر راجا نے نوشا کو اشارہ کیا۔ وہ ایک ایک قدم سنبھال کر رکھتے ہوئے پانی کی ٹنکی کے پاس پہنچ گئے، جس میں لگا ہوا پائپ دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے گلی میں چلا گیا تھا۔ راجا نے پائپ ہاتھ سے پکڑ کر ہلایا، پائپ مضبوطی سے لگا تھا۔ راجا پائپ کے سہارے پھسلتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے گلی میں اتر گیا۔ نوشا منڈیر پر جھکا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب راجا تاریکی میں غائب ہو گیا تو نوشا نے پائپ پکڑا اور نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے پیر ڈگمگانے لگے۔ وہ منڈیر سے چمٹ گیا۔ نیچے راجا شی شی کر رہا تھا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ جلدی سے اتر آئے، مگر نوشا جھجک رہا تھا۔ اتنے میں نیچے گلی سے راجا کی آواز ابھری، ابے اتر، نہیں تو میں چلا۔ نوشا نے بدحواس ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور پائپ پر پھسل پڑا۔ نیچے راجا کھڑا تھا، اس نے فوراً نوشا کو سنبھال لیا، ورنہ وہ منہ کے بل زمین پر گرتا۔ راجا نے اس کی پیٹھ ٹھونکی، خوشی سے بولا، شاباش میرے شیر، بس اب بن گیا کام۔ دونوں اندھیری گلی میں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ انہوں نے گلی عبور کی۔ آگے میدان تھا، دوسری طرف سڑک تھی جس پر ایک کار تیز روشنی بکھیرتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ وہ اسی سمت چل دیے، لیکن جیسے ہی میدان میں آئے، نہ جانے کہاں سے کتوں کا غول نکلا اور ان کے سامنے آ گیا۔ کتے بھونکتے ہوئے ان پر جھپٹے۔ دونوں نے بدحواس ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ رات دم بخود کھڑی تھی۔ راجا اور نوشا ایک شکستہ دیوار کی اوٹ میں دبکے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ اب وہ شاہ جی کے اڈے سے بہت دور آ چکے تھے۔ دونوں خوف سے سہمے ہوئے سوچ رہے تھے کہ رات کہاں گزاری جائے۔ نہ ان کا کوئی شناسا تھا اور نہ ہی شہر کے راستوں سے آشنا تھے۔ شاہ جی کے اڈے سے فرار ہو کر جس طرف منہ اٹھا اسی طرف چل دیے۔ اگر کتے ان کو نہ دوڑاتے تو کسی اور سمت نکل جاتے۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں آس پاس کوئی آبادی نہ تھی۔ ان کے پاس گزری کے اونچے نیچے ٹیلوں کا سلسلہ تھا جو اندھیرے میں دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ جس سڑک پر چل کر وہ یہاں تک پہنچے تھے وہ ان ٹیلوں کے دامن میں اژدہے کی طرح بل کھاتی چلی گئی تھی اور ایک موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ اسی اثنا میں سامنے سے آنے والی ایک کار کی روشنی ابھری۔ انہوں نے گھبرا کر اس طرف دیکھا۔ ذرا دیر میں کار ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کی تیز روشنی میں وہ دور سے صاف نظر آ رہے تھے۔ کسی نامعلوم خوف سے دونوں نے آنکھیں بند کر لیں اور دیوار کی طرف منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کار کی رفتار ان کے قریب پہنچتے پہنچتے سست پڑ گئی، پھر بریک لگنے کی آواز ابھری۔ دونوں کے جسم لرز کر رہ گئے، مگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا، کوئی ان کے قریب نہ آیا۔ کار جس رفتار سے آئی تھی اسی رفتار سے سنسان سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جب کار دور نکل گئی تو جان میں جان آئی۔ نوشا نے کہا، ابے یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، کسی اور طرف چلیں، راہگیروں سے اسٹیشن کا راستہ معلوم کریں، رات وہیں اچھی گزر سکتی ہے، گھر جانے کے لیے ریل گاڑی بھی مل جائے گی۔ راجا اسے گھورنے لگا، ڈپٹ کر بولا، سالے
کچھ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ گھاس تو نہیں کھا گیا؟ تو ضرور پکڑا جائے گا اور تیرے سنگ میری گردن بھی پھنسے گی۔ نوشا نے گھبرا کر پوچھا، کیوں؟ ابے تو شاجی کو الو کا پٹھا سمجھتا ہے؟ وہ نورے اور لوٹن کو سب سے پہلے اسٹیشن بھیجے گا، پولیس الگ اپنی تلاش میں ہے۔ نوشا حیرت سے منہ پھاڑ کر بولا، اچھا تو یہ بات ہے؟ تو ابھی لونڈا ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ یار تو بہت پہنچا ہوا نکلا، لیکن اب یہ تو بتا کہ اس وقت جائیں کہاں؟ راجا نے آہستہ سے کہا، ابے یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ دونوں خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے دلوں کو مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ان کے ایک طرف فوجی بیرکیں تھیں، دوسری طرف بنجر اور اجاڑ ٹیلے تھے، ہر طرف ویرانی چھائی تھی۔ انہوں نے میل بھر سے کچھ کم ہی راستہ طے کیا ہوگا کہ دور سے ریلوے لائن دکھائی دی۔ ریلوے لائن کے اس پار کچھ فاصلے پر روشنی نظر آئی۔ انہوں نے اپنی رفتار کسی قدر تیز کر دی۔ ریلوے لائن عبور کی اور روشنی کی سمت بڑھنے لگے۔ قریب جا کر دیکھا، یہ ایک خانقاہ تھی جس کے احاطے میں گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک اونچے درخت پر رنگ برنگے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اندر تیز روشنی تھی، لوگوں کے بولنے کی آوازیں بھی آہستہ آہستہ ابھر رہی تھیں۔ دونوں درختوں کے نیچے سے گزر کر خانقاہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ خانقاہ کے سامنے وسیع صحن تھا جس کے ایک رخ پر حجرے اور دالان تھے، صحنچیاں تھیں۔ اونچے گنبد کے نیچے مزار تھا جس پر ڈھیروں ہار پھول بکھرے ہوئے تھے۔ مزار کے چاروں طرف دیواروں میں طاق تھے جن پر چراغ جل رہے تھے۔ مزار کے قریب 2 آدمی سجدے میں پڑے تھے اور کچھ آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے۔ مزار سے متصل کشادہ حجرہ تھا۔ حجرے میں گیس بتی روشن تھی، فرش پر اجلی چاندنی بچھی تھی۔ مسند پر ایک بوڑھا شخص دوزانوں بیٹھا تھا، اس کی لمبی سفید داڑھی تھی، سر پر عمامہ تھا، ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں کی تسبیح تھی، اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وضاقتہ سے خانقاہ کا سجادہ نشین یا متولی نظر آتا تھا۔ اس کے روبرو کچھ لوگ عقیدت سے سر جھکائے مراقبے میں بیٹھے تھے۔ راجا اور نوشا دور کھڑے حجرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک سمت سے شور بلند ہوا، یا سائیں بابا، ہو حق اللہ! دونوں نے پلٹ کر اس طرف دیکھا۔ ایک صحنچی میں کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ دونوں اسی طرف چل دیے۔ وہاں روشنی کم تھی۔ وہ خاموشی سے حلقے میں شامل ہو گئے۔ کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ ان میں ملنگ تھے، قلندر تھے اور ایسے ہی دوسرے لوگ تھے۔ کچھ نیم برہنہ تھے، کچھ بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھے، جسموں سے پسینے کی بو اٹھتی تھی۔ لمبے لمبے گندے چکٹ بال اور کالے کالے چہروں پر سرخ سرخ آنکھیں۔ وہ گلوں میں مونگوں کے منکے اور ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک ملنگ کے ہاتھ میں لمبی چلم تھی، اس نے چلم پر دم لگایا، سرخ شعلہ لہرایا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگا اور چلم برابر بیٹھے ہوئے ملنگ کی جانب بڑھا دی۔ چلم اسی طرح ایک دوسرے سے ہوتی ہوئی راجا تک پہنچی۔ اسے لیتے ہوئے وہ جھجکا۔ اس شخص نے جس کے ہاتھ میں چلم تھی راجا کو اپنی لال لال آنکھوں سے گھورا، اونچی آواز سے گرج کر نعرہ لگایا، یا سائیں بابا! اس نعرے سے راجا ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے چلم پر کش لگایا، اس کا کلیجہ تک سلگ گیا، سانس حلق میں گھٹنے لگی۔ اس نے کھانستے ہوئے چلم فوراً نوشا کی طرف بڑھا دی۔ نوشا نے بغیر سوچے سمجھے چلم پر دم لگایا اور جلدی سے چلم آگے بڑھا دی۔ سلفے پر دم لگانے سے دونوں کے کلیجے جلنے لگے تھے، حلق خشک پڑ گئے۔ کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا جسم بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا، دونوں بے اختیار جھوم اٹھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے پردے لہرانے لگے، جسم رفتہ رفتہ بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ چرس کا نشہ اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ دونوں خاموش بیٹھے جھومتے رہے۔ ان کی آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو گئے، خنودگی بڑھنے لگی۔ دونوں وہیں ایک طرف لڑک کر گہری نیند سو گئے۔ دن چڑھے تک دونوں سوتے رہے۔ باہر دھوپ پھیل چکی تھی۔
اچانک کسی نے راجا کی ٹانگ کھینچ کر زور سے جھنجھوڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا بڑے بڑے بالوں والا ایک نیم برہنہ ملنگ اس کے اوپر جھکا ہوا کھڑا ہے۔ وہ ڈپٹ کر بولا، لنگر بٹ جائے گا، جاؤ جلدی سے جا کر لے آؤ۔ وہ اپنے ہاتھوں کے کڑے بجاتا آگے بڑھ گیا۔ راجا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو ہاتھوں سے ملا اور انگڑائی لے کر کسل مندی دور کرنے لگا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، گلا خشک تھا، ہاتھ پیر ٹوٹ رہے تھے۔ جب وہ گرد و پیش کے ماحول سے کسی قدر مانوس ہو گیا تو اس نے پاس لیٹے ہوئے نوشا کو جگایا، جو اب تک گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کو سخت پیاس لگی تھی۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کہاں جا کر پانی پئیں۔ اسی اثنا میں وہ ملنگ پھر واپس آ گیا جس نے راجا کو جگایا تھا۔ تو ابھی تک لنگر لینے نہیں گیا؟ وہ برہم ہو کر چیخا۔ راجا نے پوچھا، کہاں سے؟ اوے تجھے پتہ نہیں، یہ زندہ پیر کا مزار ہے، یہاں سب کو لنگر ملتا ہے، وہ رہا لنگر خانہ۔ اس نے ایک طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا جہاں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ ملنگ ایک طرف چلا گیا۔ راجا اور نوشا اٹھ کر لنگر خانے کی جانب بڑھے۔ لنگر خانے کے سامنے کنگلوں اور ملنگوں کا ہجوم تھا۔ ہر طرف دھکم پیل مچی تھی۔ لنگر لینے والے زور زور سے چیخ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، کتوں کی طرح لڑنے کے لیے جھپٹتے تھے۔ ہجوم کے سامنے اونچے چبوترے پر دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ڈھیر سی تنوری روٹیاں دبی تھیں، دوسرا بڑی سی بالٹی لٹکائے کھڑا تھا۔ وہ بالٹی میں ڈونگا ڈال کر دال نکالتا اور سامنے پھیلے ہوئے ٹین کے ڈبوں اور المونیم یا مٹی کے میلے میلے پیالوں میں ڈالتا جاتا۔ کنگلے لنگر لینے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے اور لنگر تقسیم کرنے والے ان کو نفرت سے جھڑک رہے تھے۔ خنزیرو پیچھے ہٹو، تو دوبارہ آیا ہے، او خانہ خراب پیچھے ہٹ، شور مت مچا، او تیرا بیڑا غرق۔ نیم برہنہ جسموں والے کنگلے اور ملنگ گالیاں سن رہے تھے، بندروں کی طرح دانت نکالے بے غیرتی سے ہنس رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ راجا اور نوشا سہمے ہوئے ان کو دیکھتے رہے۔ آخر راجا نے نوشا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بھیڑ میں گھس گئے۔ انہوں نے دھکے کھائے، گالیاں سنی، مگر ڈٹے رہے۔ ان کو بھی دو دو روٹیاں مل گئیں۔ ان کے پاس برتن نہیں تھے، لہٰذا دال روٹیوں پر ہی ڈال دی گئی۔ لنگر لے کر دونوں ایک درخت کے نیچے پہنچے۔ وہاں دو ملنگ پہلے ہی سے موجود تھے اور ہبڑ ہبڑ لنگر کی دال روٹی کھا رہے تھے۔ قریب ہی ایک مرد قلندر دھوپ میں بیٹھا اپنے لمبے لمبے بالوں سے جوئیں نکال نکال کر مار رہا تھا۔ نوشا نے اسے دیکھا تو جی متلانے لگا، چل یار کہیں اور چل۔ اس نے نفرت سے منہ بگاڑ کر راجا سے کہا۔ راجا نے اسے جھڑک دیا، ابے یہ نخرے چھوڑ، بھوک کے مارے اپنا دم نکلا جا رہا ہے۔ وہ زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ نوشا کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ دونوں گردن چکا کر دال روٹی کھانے لگے۔ روٹیاں ٹھنڈی تھیں مگر چنے کی دال گرم تھی۔ دال میں مرچیں زیادہ تھیں اور پتلی بھی تھی۔ دونوں کے منہ میں جیسے آگ لگ گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور کنویں کی طرف بھاگے، جس کی منڈیر کے پاس ہی بڑے بڑے مٹی کے مٹکے ایک پختہ چبوترے پر رکھے تھے۔ دونوں نے المونیم کے گندے اور بدوزہ گلاسوں میں پانی انڈیلا اور غٹا غٹ پی گئے۔ پانی پینے کے بعد وہ بھاری بھاری پیٹوں کے ساتھ ایک سہنچی کی جانب بڑھے، اندر گئے اور ایک گوشے میں خاموشی سے لیٹ گئے۔ سہنچی میں ان کی طرح اور بھی کتنے ہی بے فکرے اور ملنگ فرش پر لیٹے اونگ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ دونوں کچھ دیر تک خانقاہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ تمام دوپہر وہ بے خبر سوتے رہے۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب زندہ پیر کے مزار پر چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف گیس بتیوں کی روشنی پھیل گئی۔ عقیدت مندوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سفید داڑھی والے سجادہ نشین مزار کے سرانے بیٹھے تھے اور اشاروں سے مجاوروں کو احکامات دے رہے تھے۔ عقیدت مند اور زائرین آتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، دونوں ہاتھوں پر روپے رکھ کر نذرانہ پیش کرتے اور الٹے قدموں لوٹ کر مزار کے پاس ہی ایک طرف بیٹھ جاتے۔ قریب ہی سہنچی میں قلندروں اور درویشوں کی محفل جمنے لگی تھی۔
وہ چلم پر لمبے لمبے کش لگا رہے تھے اور سرخوشی کے عالم میں طرح طرح کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ناگہاں ایک سب انسپکٹر پولیس 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ مزار کے احاطے میں داخل ہوا۔ پہلے وہ سجادہ نشین کے پاس گیا، ان سے آہستہ آہستہ کچھ دیر بات چیت کی، پھر کانسٹیبلوں کے ساتھ حجروں، دالانوں اور صحنچیوں کی تلاشی لینے لگا۔ پولیس والے جب راجہ اور نوشا کے قریب آئے تو ان کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے۔ انہوں نے ذبح ہونے والے مویشیوں کی طرح اپنی گردنیں لٹکا لیں اور آنے والی مصیبت کا دھڑکتے دلوں سے انتظار کرنے لگے، مگر مصیبت ان کے سر سے صاف ٹل گئی۔ پولیس والے چپ چاپ ان کے پاس سے گزر گئے۔ ذرا دیر بعد انہوں نے دیکھا چرسیوں کے غول میں سے کانسٹیبلوں نے ایک دبلے پتلے ملنگ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے گرفتار کر لیا۔ خانقاہ میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں کے لیے کھلبلی مچ گئی۔ ذرا دیر بعد خاموشی رہی، اور جب پولیس والے اس ملنگ کو حراست میں لے کر احاطے سے باہر چلے گئے تو درویشوں اور قلندروں نے سلفے پر دم لگایا۔ چلم کے اوپر شعلہ لہرایا، ہر طرف سے نعرہ بلند ہوا، یا سائیں بابا ہو حق اللہ۔ خانقاہ کی زندگی میں یہ غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، البتہ راجہ اور نوشا ابھی تک سہمے ہوئے تھے۔ پولیس والوں کے قدموں کی آواز جب دور ہو گئی تو نوشا نے کہا، یار راجہ، یہ جگہ تو بہت خطرناک ہے، اللہ نے بال بال بچا لیا۔ ہاں یار، یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، مگر اب جائیں کہاں؟ نوشا نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ راجہ ذرا دیر خاموش رہ کر بولا، یار میری سمجھ میں تو ایک بات آتی ہے، مگر تو مانے گا نہیں۔ مانوں گا کیوں نہیں؟ کچھ بتا تو۔ راجہ سر کے بال کریدتے ہوئے بولا، میرا تو جی چاہتا ہے کہ بی بی جی کے پاس جا کر ان کے پیر پکڑ لوں، ان کو سب کچھ صاف صاف بتا دوں۔ میں تو دوپہر سے یہی سوچ رہا ہوں، مگر یار شاہ جی سے دشمنی مول لینی پڑے گی، وہ ہم دونوں کو قتل کروا دے گا، بڑا خطرناک آدمی ہے۔ راجہ نے کہا، یہی تو مجھے بھی ڈر ہے، مگر جب پولیس اس کو پکڑ لے گی تو پھر وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ نوشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں خاموش بیٹھے سوچتے رہے۔ رات کا اندھیرا بڑھنے لگا۔ خانقاہ کی رونق شباب پر تھی۔ جمعرات کا دن تھا۔ زائرین اور عقیدت مندوں کا خوب ہجوم تھا۔ نوشا اور راجہ بہت سوچ بچار کے بعد آخر اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ خانقاہ چھوڑ دینا چاہیے اور انجینئر کی کوٹھی پر جا کر بی بی جی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یہ منصوبہ بنا کر راجہ نے ایک شخص سے ہاؤسنگ سوسائٹی کا راستہ پوچھا اور دونوں خانقاہ سے باہر آ گئے۔ انہوں نے کالا پل عبور کیا، ڈرگ روڈ پر پہنچے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب روانہ ہو گئے۔ راجہ اور نوشا انجینئر کی کوٹھی پر پہنچے تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ انہوں نے پیدل کئی میل کا راستہ طے کیا تھا، تھکن سے نڈھال ہو رہے تھے۔ راجہ وہاں آ تو گیا مگر جاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ آخر کار وہ ڈرتے ڈرتے پھاٹک کے اندر داخل ہوا۔ نوشا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ لان عبور کر کے جیسے ہی وہ روشنی میں آیا، نہ جانے اس وقت کہاں سے اکو اور للی نکل آئے۔ راجہ کو دیکھ کر انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، راجہ آ گیا، راجہ آ گیا۔ دونوں بچے آ کر اس سے چمٹ گئے۔ شور سن کر بی بی جی بھی آ گئی۔ انہوں نے راجہ اور نوشا کو دیکھا تو حیرت سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ان کے پاس گئیں لیکن فوراً ہی کسی نامعلوم خوف سے گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ راجہ اور نوشا سر جھکائے ان کے سامنے گنہگاروں کی طرح کھڑے تھے۔ بی بی جی دونوں کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اسی وقت انجینئر کی کار آ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بیگم سے مخاطب ہوا، تم یہاں کھڑی ہو؟ اچانک اس کی نظر راجہ پر پڑی۔ حیرت زدہ ہو کر بولا، ارے راجہ؟ وہ لمحہ بھر تک کچھ سوچتا رہا، پھر دونوں کو اپنے ہمراہ کوٹھی کے اندر لے گیا۔ ان کو ایک کمرے میں بٹھایا، بیوی کو نگرانی پر مقرر کیا، پولیس کو ٹیلی فون کیا اور دونوں کی آمد سے مطلع کر دیا۔ کمرے میں پہنچ کر راجہ نے بی بی جی کے پیروں کو پکڑ لیا، گڑ گڑا کر رونے لگا، بی بی جی مجھے معاف کر دو، اللہ قسم میری ذرا بھی غلطی نہیں۔
اس نے رو رو کر شاہ جی اور اس کے گروہ کا حال بتایا، اپنی مجبوری بیان کی۔ وہ خاموشی سے ساری باتیں سنتے رہی۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور کسی قدر متاثر بھی ہوئی، مگر اسے سب سے زیادہ فکر اپنے قیمتی زیورات اور سامان کی تھی۔ اس نے جل کر دل ہی دل میں کہا، دونوں بھاڑ میں جائیں، پہلے چوری کا مال ملنا چاہیے۔ اسے خاموش پا کر راجا نے کہا، بی بی جی سچ کہتا ہوں، میرا تو جی چاہتا ہے زندگی بھر یہیں رہوں، آپ ہم دونوں کو پولیس سے بچا لیجیے۔ اللہ قسم ہمارا بالکل قصور نہیں۔ نوشا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ اچھا اچھا کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد راجا کو پیشاب آنے لگا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ فوراً اس کا ماتھا ٹھنکا۔ پریشان ہو کر نوشا سے کہا، لگتا ہے یار چوٹ ہو گئی۔ نوشا نے گھبرا کر دریافت کیا، کیا ہو گیا؟ کمرہ باہر سے بند ہے۔ کیوں؟ نوشا اور گھبرا گیا۔ راجا اس کے سوال کا جواب دینے بھی نہ پایا تھا کہ دفعتاً کمرے کا دروازہ کھلا۔ پولیس والے اپنے بھاری بھاری بوٹ پختہ فرش پر بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ راجا اور نوشا دم بخود رہ گئے۔ پولیس والوں نے دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں، انہیں تھانے لے گئے۔ مار پیٹ اور دھونس دھمکی کی ضرورت پیش نہ آئی۔ دونوں نے اپنے بیان میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا، خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش بھی کی۔ روئے، گڑگڑائے، مگر انہیں حوالات میں ڈال دیا گیا۔ اسی رات شاہ جی کے اڈے پر چھاپا مارنے کی غرض سے پولیس کی مسلح پارٹی روانہ کر دی گئی۔ شاہ جی کو اپنے گروگوں کے ذریعے راجا اور نوشا کی گرفتاری کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ پولیس پارٹی جب شاہ جی کے اڈے پر پہنچی تو وہاں صرف چوکیدار موجود تھا۔ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ پوچھ گچھ کرنے پر چوکیدار سے معلوم ہوا کہ شاہ جی اور اس کے ساتھی گھنٹہ بھر پہلے گھر سے نکل گئے تھے اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ صبح کو واپس آ جائیں گے۔ شاہ جی کے گھر کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ شہر کے ہر تھانے اور چوکی کو مطلع کر دیا گیا۔ وائرلیس کے ذریعے حیدرآباد اور ٹھٹہ کے تمام تھانوں کو بھی خبردار کر دیا گیا۔ پولیس کا اندازہ تھا کہ چند گھنٹوں میں شاہ جی اور اس کے ساتھی زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ کسی ریل گاڑی کے جانے کا وقت نہیں تھا۔ شاہ جی صرف کار کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا۔ راجا اور نوشا حوالات کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ راجا گم سم تھا، مگر نوشا برہم تھا۔ وہ راجا کو خونخوار نظروں سے دیکھتا جس نے اپنے ساتھ اسے بھی مصیبت میں پھنسوا دیا تھا۔ تھانے میں ایس ایچ او کے کمرے سے بار بار بولنے اور باتیں کرنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس چونکہ ذاتی طور پر کیس میں دلچسپی لے رہا تھا، لہٰذا تھانے کا پورا عملہ زبردست مستعدی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایس ایچ او ٹیلی فون کے پاس بیٹھا تھا، چائے پی رہا تھا، سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ رات تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ تھانے میں گہرا سناٹا تھا۔ کبھی کبھار فرش پر کانسٹیبلوں کے بھاری بھاری قدموں کی آہٹ ابھرتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ انسپکٹر نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے اطلاع ملی کہ ٹھٹہ میں شاہ جی کے حلیے کا ایک شخص 5 افراد کے ہمراہ مشتبہ حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ 2 بڑی ٹیکسیوں کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ انسپکٹر نے جواب میں ہدایت دی کہ انہیں فوراً کراچی پہنچا دیا جائے۔ صبح کاذب کے دھندلکے میں شاہ جی، نورے، لوٹن اور دلہ کو 2 اور مشتبہ افراد کے ساتھ پولیس کی حراست میں تھانے لایا گیا، مگر انہیں تھانے کی حوالات میں بند کرنے سے قبل راجا اور نوشا کو ریمانڈ ہوم پہنچا دیا تھا۔ شاہ جی اور اس کے ساتھیوں نے کئی روز تک پولیس کو اپنے جرائم کے بارے میں کچھ نہ بتایا، ہر الزام سے انکار کیا۔ وہ کئی بار کے سزا یافتہ اور بڑے گھاگ جرائم پیشہ تھے، مگر جب طرح طرح سے زد و کوب کیا گیا تو ان کے اعصاب نے جواب دے دیا۔ انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔ ان کی نشاندہی پر چوری شدہ مال بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے بیانات قلم بند کرنے کے بعد عدالت میں ان کے خلاف چالان پیش کر دیا۔ انہیں حوالات سے عدالت کے ریمانڈ پر سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ شاہ جی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف سٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں ڈاکہ زنی اور بردہ فروشی کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔
راجا اور نوشا کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ 4 مہینے تک مقدمہ چلتا رہا، پیشیاں پڑتی رہیں، مقدمے کی سماعت ہوتی رہی۔ شاہ جی کے وکیل نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بری کرانے کی بہت کوشش کی، اپنے موقف کی تائید میں دلائل کے ساتھ ساتھ گواہ بھی پیش کیے۔ شاہ جی اور اس کے ساتھی ان بیانات سے منحرف بھی ہو گئے جو انہوں نے پولیس کے روبرو دیے تھے۔ چوری کا مال پہلے ہی برآمد ہو چکا تھا، سارے ثبوت بھی موجود تھے۔ شاہ جی اور اس کے ساتھیوں کو ڈاکہ زنی اور دوسرے جرائم کی پاداش میں 4 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ شاہ جی کے وکیل نے سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی، مگر اپیل خارج ہو گئی۔ ماتحت عدالت کی سزا بحال رکھی گئی۔ راجا اور نوشا کو اعانت جرم کی پاداش میں سال بھر کی سزا ہوئی۔ دونوں کو ریمانڈ ہوم سے بورسٹر جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ جیل نوعمر اور نابالغ مجرموں کے لیے مخصوص تھی۔ شادی کے چند ہی روز بعد نیاز دکان کی کوٹھری سے اپنا سامان اٹھا کر نوشا کے گھر میں منتقل ہو گیا۔ اس نے مکان کی مرمت کرائی، اپنی رہائش کے لیے علیحدہ کمرہ بنوایا، دیواروں پر استر نو پلستر کروایا، دروازوں اور کھڑکیوں پر روغن پھروایا۔ وہ مکان جو کبھی کھنڈر کی طرح شکستہ اور بوسیدہ نظر آتا تھا، اب دلہن کی طرح سجا ہوا لگتا تھا۔ سلطانہ کے ساتھ اس کا رویہ بہت سنبھلا ہوا تھا۔ وہ اس سے بہت کم بات کرتا، کبھی اس کمرے میں نہیں گیا جس میں سلطانہ اور انو رہتے تھے۔ یوں کاروبار سے اس کا جتنا وقت بچتا وہ گھر میں گزرتا تھا۔ وہ عام طور پر اپنے کمرے میں بیٹھا بیوی کے ساتھ دنیا جہاں کی باتیں کیا کرتا۔ اکثر اسے بازار لے جاتا اور سامان سے لدا پھندا لوٹتا۔ 2 بار اسے فلم دکھانے بھی لے گیا۔ رات کو دکان سے واپس آتا تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ خالی ہاتھ آیا ہو۔ ہمیشہ پھل، مٹھائی یا کچھ اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر گھر میں داخل ہوتا۔ روزانہ شام کو گل فروش دروازے پر آواز دے کر مہکتے ہوئے گجرے یا ہار دے جاتا۔ یہ بڑے ہنسی خوشی کے دن تھے۔ گھر میں ہر وقت چہل پہل رہتی۔ سب سے زیادہ مزے میں سلطانہ کی ماں تھی۔ اس کے رخسار نکھر کر گلابی پڑتے جا رہے تھے، آنکھوں میں نرالی چمک آ گئی تھی۔ شام کو جب وہ بن ٹھن کر بیٹھتی تو عطر اور پھولوں کے گجروں سے جسم مہکتا ہوا ہوتا، اس پر نئی پھبن آ جاتی۔ وہ بڑی سدا بہار عورت تھی۔ دیکھنے والوں کو اس پر اور سلطانہ پر چھوٹی بڑی بہنوں کا گمان ہوتا، لیکن ماں جس قدر شادمان تھی، سلطانہ اسی قدر بجھی اور افسردہ نظر آتی۔ اس میں دوشیزگی کا جو لڑپن تھا، اس پر بددلی اور بیزاری چھاتی جا رہی تھی۔ وہ بہت کم بات چیت کرتی۔ وہ عام طور پر تھکی ہوئی سی اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔